جن لوگوں نے اپنا سرمایہ اکٹھا کیا اور ساری زندگی خرچ نہیں کیا، ان کے مرنے کے بعد ان کی اولادوں نے اس مال پر وہ عیاشیاں کی، وہ بدماشیاں کی کہ مرنے کے بعد بھی وہ مال اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ نماز پڑھا کے جب فارغ ہوئے تو پیچھے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہیں ان کے کپڑے بڑے خراب ہیں، بہت پرانا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے علیحدہ لے جا کے ان کو، کیونکہ جب کسی کو نصیحت کی جاتی ہے، نصیحت کا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار طے کیا۔ جو عوامی نصیحت ہوتی ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات جاری ہوتے ہیں، اور جو ذاتی طور پر کسی کو نصیحت کی جاتی ہے اس کے لیے یہ احکامات طے کیے گئے کہ علیحدہ سے وقت نکال کے لوگوں سے ہٹ کے گفتگو کی جائے۔ بعض حضرات جو نصیحت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں آج کل، تو وہ عام مسجدوں میں آپ دیکھیں گے اگر کوئی نمازی کچھ دنوں بعد آتا ہے تو اس کو زور سے کہتے ہیں، اچھا میاں آج تم کیسے آ گئے بھائی، بڑے دنوں بعد آئے۔ تو وہ نصیحت نہیں ہے، وہ طعنہ ہے، وہ بے عزتی ہے، وہ دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے، اپنی بڑائی بیان کرنے کی کوشش کرنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے اس بندے کو علیحدہ بلایا اور پوچھا، بھائی تیرے کپڑے بڑے پرانے سے لگ رہے ہیں اور بڑے گھسے ہوئے ہیں، تو میں تمہیں نئے لباس دلوا دیتا ہوں، اچھے کپڑے پہن لو۔ تو اس بندے نے حیرت کی بات بتائی، امام صاحب کو کہنے لگا، جناب وہ جو آپ کا کپڑے کا شو روم ہے نا، اس کے ساتھ والا جو ہے اس کا مالک میں ہی تو، وہ اس کا مالک میں ہی ہوں۔ فرمایا اللہ اکبر، اللہ تیرے پہ رحم کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے تمہیں سرفراز کر رکھا ہے، اور اس کے باوجود تم ان نعمتوں کا اظہار نہیں کرتے۔ اللہ نے آپ کو خوشحالی عطا کی ہے، تم خرچ کرنے سے ڈرتے ہو، بیوی پہ خرچ کرنے سے ڈرتے ہو، بچوں پہ خرچ کرنے سے ڈرتے ہو، یا صرف اپنے پہ خرچ کرتے ہو؟ اور جو لوگ مستحق ہیں تمہارے مال کے، جن میں تمہارے قرابت دار، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے پڑوسی شامل ہیں، جو محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر تم ان کی مدد نہیں کر سکتے تو پھر اس مال کا تمہارے پاس ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ کیونکہ آج تک کی تاریخ، دنیا میں آج تک کا اتہاس یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے بینکوں میں مال جمع کر کے رکھا، جنہوں نے بڑے بڑے محلوں میں تجوریاں بنا کے مال چھپایا، جن لوگوں نے اپنا سرمایہ اکٹھا کیا اور ساری زندگی خرچ نہیں کیا، ان کے مرنے کے بعد ان کی اولادوں نے اس مال پر وہ عیاشیاں کی، وہ بدماشیاں کی کہ مرنے کے بعد بھی وہ مال اس کے لیے وبال جان بن گیا کہ تیرا مال لے کے اب پیچھے تیری اولاد جو ہے اس سے غلط کام کر رہی ہے، مرنے کے بعد بھی وبال جان بن گیا مال۔ کیا اچھا ہوتا کہ اس کو صحیح وقت پر صحیح جگہ خرچ کرتے آپ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز جو ہوا چلتی ہے اس سے زیادہ فیاض تھے، قربان جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک نقطہ زندگی کا سکھا دیا پوری دنیا کے انسانوں کو۔ ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ کچھ دیجئے۔ سونے رسول نے جب ان کو کچھ دیا نا تو آگے سے اس نے ذرا کڑوی بات کہہ دی۔ آپ لوگوں کی زندگی میں بھی ایسا ہوا ہوگا، جب کچھ دیا، جب کسی چودھری کو چلے جاؤ تو اسی بڑے بندے کو بندہ سوچ کے جاندہ ہے کہ چلو یہ 1,00,000-2,00,000 روپے مسجد میں، مدرسے میں یا میری مدد کر دے گا۔ اب وہ اگر تھوڑی سی چیز دے دے تو بندہ سوچتا ہے جناب ہم تو بڑی امید لگا کے آئے تھے، ہم تو بڑی امید سے آئے تھے کہ آپ تو بہت زیادہ دیں گے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس اس امید سے اور اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، آپ اس کو کچھ دیتے ہیں نا، آگے سے وہ سائل کہتا ہے کہ یار ہم نے تو بڑی امید لگا رکھی تھی کہ آپ زیادہ دیں گے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب اگر یہ بھی واپس دے ہوئے،
یہ بھی واپس کر. اپنی کمزرفی دکھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھا دیا. جب ایک شخص نے آگے سوال کیا یا رسول اللہ کچھ دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس نے کہا نہیں, مجھے تو بڑی زیادہ امید تھی. نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا, اپنے گھر تشریف لے گئے. اتنا سامان منگوا کے دیا کہ 3-4 گٹھریاں بھر گئیں. قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تبھی تو دنیا کے تمام بڑے قائدین نے کہا کہ کائنات میں اگر انسانوں کی سوچ تبدیل کرنے کے لیے کوئی ذات آئی ہے, کائنات میں انسانوں کی بگڑی ہوئی روش کو اگر کسی نے درست کیا ہے, کائنات میں انسانوں میں کسی نے اگر برابری پیدا کی ہے, اگر بگڑے ہوئے مزاج کو نرمی کے اندر کسی نے ڈھالا, اگر کسی نے بادشاہی میں فقیری کو اختیار کیا, تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جی؟ کوئی اور سرمایہ دار ہوتا کہتا یہ بھی واپس دیتے تھے. اتنا دیا کہ وہ جب باہر آیا صحابہ اکرام میں تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم ہے صحابہ, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے لوگ, میں نے اتنا زیادہ کریم کبھی کسی کو نہیں پایا کہ جس پر اگر کوئی اعتراض بھی کر دے تو اس سے زیادہ دے دے. تو کیا سمجھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم دوسروں کی سوچ کو اپنے قوت عمل سے تبدیل کر دیتے ہیں. اسی لیے تو کہا کہ کنجوس جو ہے اللہ سے دور ہے. فرمایا جو سخی ہے وہ اللہ کے قریب ہے, سخی ہے جنت کے قریب ہے, سخی کا چھوٹی عبادت بھی اللہ کو زیادہ قبول ہے. ہم لوگ کنجوسی کرتے ہوئے اگر کسی کی زمین, آج کل زمینوں کے بھاؤ بڑھتے ہیں پوری دنیا میں, کسی کی زمین سڑک کے کنارے آ جائے جو کبھی 1 لاکھ روپے کی بھی نہ ہو, جب وہ 1 کروڑ کی ہو جائے پھر 20 مولویوں کو فتویٰ پوچھتے پھرتے ہیں کہ جی کروڑ روپے دی زکوٰۃ تو کچھ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا ہے. سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ نے زکوٰۃ عطا فرمائی ہے امت کو. آپ جائیں 1450 سال پہلے کی دنیا کو دیکھیں, پوری دنیا میں آج مسلمانوں کی اکثریت سود کے نظام سے اس لیے بچی ہوئی ہے کیونکہ پہلے جو بندہ سود لیتا تھا وہ نہیں چکا سکتا تھا, اس کا بیٹا نہیں چکا سکتا تھا, پوتا نہیں چکا سکتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ اس کی جائیداد, زمیندار کی جائیداد سود خور اپنے پاس لے جاتے تھے. محمد رسول اللہ نے, اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور خوبصورت نظام دیا. فرمایا کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے, 2.5% پیسہ دینا ہے, 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ دینا, 1 لاکھ پر 2500 دینے. اور دینے کس کو ہیں؟ حکم ہوا جو قریب کے لوگ غریب ہیں, مستحق ہیں, ان کو دینے ہیں. ایسی چوٹ ماری سود کے نظام پر, زکوٰۃ کو لا کے کھڑا کر دیا درمیان میں کہ دینے والے کا مال بھی پاک ہو گیا اور جس تک پہنچایا جا رہا اس کے گھر کے اندر بھی رزق پہنچ گیا. یہ پوری دنیا میں جو یہودی نظام چل رہا ہے نا, یہ صرف سود کے بل پہ چل رہا ہے. ہم لوگوں نے جو نیا کام پکڑ لیا, سب نہیں, چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں کہ کچھ بھی سامان لینا ہے چلو اس کو فائنانس کر کے ادھار لے لو, ادھار لے لو. کتنا قرضہ اپنے اوپر چڑھاؤ گے. خودداری کی جو زندگی ہے اس کے جیسا مزہ کہیں نہیں. جو لذت آزادی میں خودداری میں ہے اس کے جیسی لذت کہیں نہیں. کتنا قرض لے کے گاڑیاں خریدو گے, موٹر سائیکل خریدو گے, فریج خریدو گے, ٹی وی خریدو گے, اے سی خریدو گے, لیکن اس اے سی کی ہوا میں اس لیے رات کو نیند نہیں آتی کہ مہینے کے بعد 20 چیزوں کی قسط دینی ہے. ایسے قرضے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. رسول اللہ کے پاس ایک شخص آئے تھے نا, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پڑھیں گے آپ کی روح تک منور ہو جائے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں میرے پاس, میری مدد کریں. کیونکہ صحابی تھے نا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کہا کہ جو مانگنے آئے واپس نہیں لوٹانا, اور خود بھی جب بھی کوئی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کے بھیجا. لیکن جب ایک اپنا صحابی آیا, وہ آیا جس نے رسول اللہ سے عشق ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہے, جب آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیں, میری مدد کریں. فرمایا تیرے پاس ہے کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ بس ایک چادر ہے, ایک لوئی ہے میرے پاس.
جو رات کو اوڑھ لیتا ہوں، بچھا لیتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں. فرمایا لاؤ. نبی علیہ السلام نے اس لوئی کو پکڑا، مجلس میں اٹھائی. فرمایا کوئی ہے جو اس کی قیمت دے دے؟ پھٹی ہوئی لوئی، پرانی لوئی، مٹی سے ہٹی ہوئی لوئی، اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ لیکن کیونکہ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، 2 دینار صحابہ نے دیے کہ ہم اس کے 2 دینار قیمت دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے وہ لوئی ان کو دی، 2 دینار لیے، اس بندے کو پکڑائے. فرمایا بازار میں جاؤ، ایک کلاڑی خرید کے لاؤ، ایک پیالہ خرید کے لاؤ. وہ کلاڑی اور پیالہ لے کے آئے، اپنے ہاتھ سے کلاڑی میں دستہ لگایا، اپنے مبارک ہاتھ سے نبی علیہ السلام نے دستہ لگایا، اور وہ کلاڑی اپنے صحابی کو دی اور فرمایا یہ پیالہ پانی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، اور چلے جاؤ جنگل کی طرف، روزانہ لکڑیاں کاٹو، منڈی میں لا کے بیچو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ. محمد الرسول اللہ کی امت کائنات میں ہاتھ پھیلانے نہیں آئی، کائنات کے ہر ایک بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے. ایک ہفتے بعد اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ اتنا مال ہو گیا کہ گھر میں سب کے بستر بن گئے. آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی، سب سے زیادہ NGOs مسلمانوں کے پاس ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تربیت دے دی کہ ہم خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. اور اس کے درمیان جو مسلمان کنجوس ہیں ان کے لیے وعید کہی گئی، ان کو تنبیہ کی گئی، ان کو خبردار کیا گیا کہ نماز پڑھتے ہو کنجوسی کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو غریب کو پیسے نہیں دیتے، نماز پڑھتے ہو گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتے، کوئی قبول نہیں ایسی نماز جب تک تم اپنی کنجوسی نہیں چھوڑ دیتے. اگر کنجوسی سے توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جاؤ.